مولانا روم کے دیس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مولانا روم کے دیس میں۔ یوں تو ترکی آئے ہوئے 7 دن ہو چکے ہیں۔ 24 جنوری 2021 بروز اتوار کو ہم استنبول میں اترے تھے، اور اس کے بعد برسا، اور اس کے بعد دیار بکر، عرفہ، سروج، حران، ایدیامن، کونیا سے ہوتے ہوئے اب ہماری منزل ہے انقرہ۔ مولانا روم کے دیس میں۔ انقرہ جو کہ کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے آج کل۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں تو کبھی بھی یہ شہر دارالحکومت نہیں رہا، بلکہ استنبول دارالحکومت رہا آخری دور میں۔ اس سے پہلے برسا رہا، اس سے پہلے ادرنا ایک شہر ہے وہ کیپٹل رہا۔ تو سلطنت عثمانیہ میں 3 شہر کیپٹل کے طور پر رہے، لیکن جب جمہوری دور آتا ہے تو اس میں انقرہ کو کیپٹل کا درجہ دیا گیا۔ معاملہ اسی طرح ہے جس طرح پاکستان میں ہے کہ بڑا شہر کراچی ہے آبادی کے اعتبار سے، لیکن کیپٹل اسلام آباد ہے۔ ترکی میں بھی یہی معاملہ ہے کہ بڑا شہر استنبول ہے، لیکن انقرہ جو ہے وہ اس کا کیپٹل ہے۔ ایک اور مماثلت یہ بھی ہے کہ لفظ استنبول کا معنی ہے اسلام آباد، اسلام کا قلعہ، اسلام کا شہر، اور اسلام آباد کا کیا معنی ہے تو ہم جانتے ہی ہیں۔ چلیں، آج ہے 1 فروری بروز پیر، اور صبح 5 بجے ہم اپنا ہوٹل چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری منزل ہے انقرہ، اور انقرہ جانے کے لیے ہم بس اڈے پر پہنچتے ہیں 6 بجے۔ ہماری بس نے چلنا تھا، ابھی فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اس دن ایگزیکٹ کیا وقت تھا فجر کی نماز کا یہ تو مجھے خیر یاد نہیں ہے ابھی، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ استنبول میں اس زمانے میں 8:30 بجے فجر کی نماز کا آخری وقت ہوا کرتا تھا۔ صبح 8:30 بجے تک سورج طلوع نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو انقرہ میں بھی وقت جو ہے وہ تھوڑا قریب ہوگا۔ تو خیر، مختلف ممالک کے اندر سورج کے نکلنے کے اور غروب ہونے کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم انقرہ جانے کے لیے بس میں بیٹھ چکے ہیں۔ کونیا سے انقرہ کا فاصلہ تقریباً 270 کلومیٹر ہے۔ بس کے ذریعے ہم جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ فجر کے لیے گاڑی رکتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور تقریباً کچھ 10:30-11 بجے ہم انقرہ شہر پہنچ جاتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں۔ انقرہ ہم کیوں گئے؟ انقرہ ہماری روانگی کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ یہ بزرگ تھے حضرت حاجی بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں۔ ویسے تو انقرہ میں کچھ اور جگہیں بھی ہماری وش لسٹ میں موجود تھیں، اور اس میں سر فہرست تھا صدارتی محل میں واقع ایک بہت بڑی لائبریری، جس کا چند سال پہلے ہی افتتاح ہوا ہے۔ بڑا اس کا تذکرہ سنا تھا، لیکن چونکہ ایک بڑا ہمارا طوفانی دورہ تھا، لائبریری کو جان بوجھ کر میں نے منتخب نہیں کیا، کیونکہ اگر پورا ایک دن بھی لائبریری کے لیے دیا جاتا تب بھی ہم مایوسی کے ساتھ لوٹتے، کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اتنی بڑی لائبریری ہے، تو ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ جا کر فوٹو بنوائے جائیں وہاں پر، جب ہم کچھ مقاصد حاصل ہی نہیں کر پائیں گے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یوں لائبریری کی طرف ہم نہیں گئے۔ انقرہ ویسے تو ایک بڑا تاریخی شہر ہے۔ مولانا روم کے دیس میں۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، میری اپنی تحقیق تو نہیں ہے، ایک میں نے کتاب میں پڑھا کہ امراء القیس ایک زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، اور دینی مدارس میں جو پڑھتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے یا جو پڑھا رہے ہیں، وہ اچھی طرح اس نام سے واقف ہیں۔ امراء القیس کا جو قصیدہ ہے وہ مدارس میں پڑھایا جاتا رہا ہے، میں نے بھی اس کا قصیدہ پڑھا ہے۔ اور یہ جو قصائد تھے امراء القیس، کچھ اور زمانہ جاہلیت کے کچھ شعراء تھے، یہ خانہ کعبہ پر اس زمانے میں فخر کے طور پر لٹکائے جاتے تھے، اسی لیے 7 معلقات ان قصائد کے مجموعے کو کہا جاتا تھا۔ تو امراء القیس ویسے تو یمنی تھا، عربی تھا، اور لیکن اس کے ساتھ
حوادث زمانہ نے یہ کیا کہ اس کے باپ کا قتل ہو گیا، بدلہ یہ لے نہیں سکتا تھا، اور یہ مدد مانگنے کے لیے جیسے تیسے قیصر روم کے پاس آتا ہے، یعنی قسطنطنیہ پہنچتا ہے، وہاں اس کا تابع وفادار بنتا ہے، جنگوں میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، پھر کوئی چغلی کھا دیتا ہے بادشاہ کے سامنے کہ یہ تو یوں ہے اور یوں ہے، تو بہرحال بادشاہ اسے ایک جبہ بھیجتا ہے۔ وہ جبہ ایک ایسا جبہ ہوتا ہے جس میں زہر جو ہے وہ چبھویا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی امرؤ القیس اس جبے کو پہنتا ہے، زہر آہستہ آہستہ اس کے بدن میں سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نکل جاتا ہے قسطنطنیہ کو چھوڑتے ہوئے پہاڑوں کی طرف، اور کوہ عصیب میں جا کر پناہ لیتا ہے، اور وہیں اس کا انتقال ہوتا ہے، اور وہیں کوہ عصیب کے پاس ہی آج کل انقرہ شہر واقع ہے۔ خیر، اس کی قبر سے ہمیں کیا لینا دینا، زمانہ جاہلیت کا ایک کافر شاعر تھا، لیکن چونکہ ایک نام اس کا سنا ہوا ہے اور اس کی شاعری کو پڑھا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہیں نظر سے گزرا تو میں نے بھی یہاں ضمناً تذکرہ کر دیا۔ انقرہ شہر کا پرانا نام انگورا تھا۔ شہروں کے نام بدلتے رہتے ہیں، حالات زمانہ سے تلفظ میں تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ کراچی کا اصل نام تھا کولاچی، کولاچی کہاں گیا کسی کو پتہ ہی نہیں، اب سب کراچی کراچی کہتے ہیں۔ تو انگورا جو شہر تھا یعنی موجودہ انقرہ، اس کی ایک پہچان ایک واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے 20 جولائی 1402 عیسوی بمطابق 805 ہجری ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، عثمانی دور کا ایک عظیم بادشاہ سلطان بایزید یلدرم، اور یلدرم ترکی زبان میں شعلے کو کہتے ہیں، یعنی برق کو کہتے ہیں، تو برق کی طرح یہ لڑا کرتے تھے، بڑے بہادر تھے، لیکن اس بہادر نے ایک اور بہادر کو چیلنج کر دیا تھا۔ انقرہ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، ایک ایسی جنگ جو دو بڑے سپہ سالاروں کے درمیان ہے، ایک ایسی جنگ جو دو مسلمانوں کے درمیان ہے، یعنی سامنے بھی مسلمان لشکر ہے اور اس طرف بھی مسلمان لشکر ہے، اس طرف امیر تیمور لنگ ہے اور اس طرف عثمانی بادشاہ بایزید یلدرم ہے۔ دنیا میں اس وقت 3 بڑی جو ریاستیں ہیں مسلمانوں کی وہ موجود تھیں۔ ایک ریاست ہندوستان میں تھی، ہندوستان کی ریاست میں مختلف لوگ آتے رہے، پہلے خلجی لوگ آئے، اور اس وقت جو ہندوستان میں تھی وہ تغلق جو خاندان تھا وہ حکمران تھا۔ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت، لیکن سمرقند و بخارا، یہ جو علاقے تھے جو آج کل کرگستان، گرگستان اور ترکمانستان اور یہ سارے جو علاقے ہیں، یہ جو علاقے ہیں ان پر امیر تیمور لنگ حکمران تھا، اور جو سلطانی سلطنت تھی یعنی خود ترکی ہو گیا، حجاز مقدس ہو گیا، کویت، بہت سارے جو ممالک تھے ان میں سلطنت عثمانیہ قائم تھی، اور کسی وجہ سے ایک ایسا کلیش ہوتا ہے، ایک ایسا آمنا سامنا ہوتا ہے کہ امیر تیمور اور سلطان بایزید یلدرم کو جس نے آمنے سامنے کر دیا ہے، اور امیر تیمور اس جنگ میں عثمانی فوجوں کو ہراتا ہے اور سلطان بایزید یلدرم کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن امیر تیمور کا ظرف بڑا عالی تھا اور اس نے سلطان کو عزت دی، لیکن قیدی کی کیا عزت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنا اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، قیدی تو قیدی ہوتا ہے، اور قید ہی میں سلطان کا انتقال ہوتا ہے۔ ایک طرح سے عثمانی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد سلطان محمد اول جو سلطان بایزید کے بیٹے تھے وہ دوبارہ اس سلطنت کو اٹھاتے ہیں اور دوبارہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جو ریاست تھی اسے بحال کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ امیر تیمور کا نام علماء کی خدمت کے تعلق سے بھی ملتا ہے، علامہ تفتزانی جیسے عظیم جو بزرگ ہیں، یہ عظیم بزرگ ان کے ہاں آتے جاتے رہتے تھے، اور ایک بڑا منازعہ بھی مشہور ہے جو علامہ تفتزانی اور علامہ جرجانی کے درمیان ہوتا ہے، وہ امیر تیمور ہی کے دربار میں وہ مناظرہ ہوتا ہے، علامہ تفتزانی جیت نہیں پاتے اس کو۔ لنگڑا ہونے کی وجہ سے امیر تیمور کو لنگ کہا جاتا تھا، لیکن یہ لنگڑا پن ہونا اس نے کبھی بھی اپنی معذوری یا عذر نہیں بنایا، دونوں ہاتھ سے لڑا کرتا تھا، ایک ہاتھ سے تلوار ایک ہاتھ سے کلہڑا چلایا کرتا تھا۔ 1336 سنہ عیسوی سے لے کر 1405 سنہ عیسوی تک 70 سالہ زندگی اس نے دنیا میں گزاری،
لیکن 37 سال اپنی زندگی کے جو آخری 37 سال تھے مسلسل مارکوں میں بسر کی، اور دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر اپنی حکمرانی کا جھنڈا اس نے لہرایا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے چغتائی سلطنت کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے بعد کاشگر اور خوارزم پر قابض ہوا۔ اس کے بعد اس نے خوارزم کا رخ کیا اور 1381 سن ہجری میں ہرات کے خاندانوں کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اس کے بعد یہ نشاپور کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے بعد قندھار اور سیستان کے علاقوں پر قبضہ کرتا ہے، اور 1386 سن عیسوی کو اس نے ایران کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ چنانچہ پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ تیمور نے 1392 سن عیسوی میں ایران پر نئی لشکر کشی کا آغاز کیا، ہمدان، اصفہان اور شیراز کو فتح کر لیتا ہے۔ آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بغداد اور عراق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پورے ایران اور پورے عراق پر قابض ہو جاتا ہے۔ 1338 کو امیر تیمور لنگ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے نکلا۔ ملتان دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 کو دہلی میں پہنچتا ہے، اور دہلی پہنچنے سے پہلے پانی پت کے میدان سے جب یہ گزر رہا تھا تو وہاں کے راجپوتوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن آخر یہ بھی ایک جنگجو تھا اور ان کو تہس نہس کرتے ہوئے دہلی پر قابض ہو جاتا ہے۔ سلطان محمود تغلق اس کی حکومت دہلی پر ہوتی ہے، اور وہ اس کے دبدبے کو دیکھ کر، قتل عام کو دیکھ کر دہلی چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ 3 مہینے دہلی میں گزارنے کے بعد یہ اپنے معرکے کو آگے لے کر مزید آگے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ سلطان مصر کو یہ اپنی اطاعت کے لیے خط لکھتا ہے، لیکن اس کے سفیر کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی اثناء میں یہ دمشق کی طرف بڑھتا ہے۔ حمص، بالا بکہ، دمشق کو فتح کرتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اب جو عثمانی سلطنت ہے وہ بہت قریب اس کے پہنچ چکا ہے، اور سلطان نے کیا کیا؟ سلطان بایزید یلدرم نے کہ اس نے کوچک کے مقام پر، یعنی جو خاص امیر تیمور کا علاقہ تھا، سلطان بایزید یلدرم کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو امیر تیمور نے باہم مراسلت اور خط و کتابت کے ذریعے اس بات کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان بایزید یلدرم کو امیر تیمور کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ دن آتا ہے 21 جولائی 1402 سن عیسوی، انقرہ کے میدان میں مارکا گرم ہوتا ہے اور امیر تیمور کی فوجیں عثمانی فوجوں کو تہس نہس کر دیتی ہیں، اور مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں ہی دست و گریباں ہوتے ہیں، اور سلطان بایزید یلدرم قیدی بن کر امیر تیمور کے دربار میں پہنچتا ہے۔ چنانچہ آج ہم اس انقرہ میں آئے ہیں کہ جو ایک وقت بہت بڑے میدان کا پلیٹ فارم بنا تھا، اور یہاں ایک بہت بڑا قتل عام ہوا تھا۔ انقرہ بہت جدید شہر ہے، اور اس کی ایک روحانی پہچان یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی وجہ سے کراچی کی اپنی ایک پہچان ہے۔ یہ کراچی کے ایک روحانی قائد ہیں، ایک روحانی رہبر ہیں، اور جس طریقے سے ان کا مزار پہاڑی پر ہے، اور اونچی پہاڑی پر مزار واقع ہے، اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ یہی ماجرا حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کا ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کا جو مزار ہے، اس کی پہاڑی تو اب صرف مزار کے گرد رہ گئی ہے، لیکن یہ مزار تو پورے پہاڑ پر ہے۔ گاڑی پورے اوپر چڑھتی ہے جناب، ٹھیک ٹھاک اوپر چڑھتی ہے، پھر جا کر بہت پھیلا ہوا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر آپ کا مزار پرانوار ہے۔ آپ کے نام سے انقرہ شہر میں ایک یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ آپ کے نام کے 2 تلفظ ادا کیے جاتے ہیں، ایک ہے بیرم ولی اور دوسرا ہے با یرام ولی یا با یرام ولی۔ تو بیرم ولی ذرا آسان ہے زبان پہ چڑھنے کے اعتبار سے، زیادہ تر لوگوں نے اسی کو نقل کیا ہے۔ آپ کا نام بیرم نہیں تھا، آپ کا نام تھا حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بیرم ولی کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے ایک روحانی واقعہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، نام تو ان کا نعمان ہے، لیکن بیرم ولی کیوں کہلاتے ہیں؟ تو ترکی زبان میں بیرم جو ہے عید کے دن کو کہتے ہیں۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ ان کے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سمونجی، جسے سمونچی بھی کہتے ہیں،
ان کا اصل نام تھا حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے یہ مرشد تھے، جس طریقے سے آپ نے پچھلی قسطوں میں سنا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی میں ان کے مرشد سے جو ملاقات اور ان کی مرشد سے جو معرفت حاصل کرنا تھا اس کی کتنی اہمیت ہے، اسی طریقے سے یہ اپنے مرشد سے عید کے دن ملے تھے اور اسی دن کی مناسبت سے ان کا نام بیرم پڑ گیا۔ ترکی زبان میں بیرم جو ہے عید کے دن کو کہتے ہیں۔ اور جو شیخ سمنچی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، یہ اس وقت برسا میں رہا کرتے تھے اور لوگوں میں گھلے ملے رہتے تھے، کسی کو نہیں پتہ تھا یہ کون ہیں۔ برسا کی جو قدیم جامع مسجد ہے اولو جامع، جب اس کا افتتاح ہوتا ہے تو لوگ آپ کو آگے کرتے ہیں کہ نیک آدمی ہیں، اور اس افتتاح کے موقع پر آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک تفسیر، دوسری تفسیر، تیسری تفسیر، چوتھی تفسیر، 7 مختلف انداز میں جو تفسیریں بیان کی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ روٹی بیچنے والا بابا نہیں ہے جناب، کیونکہ سمنچی اصل میں کہتے ہیں روٹی بیچنے والے کو۔ آپ روٹی بیچا کرتے تھے، ایک نان بھائی تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تو معرفت کے سمندر ہیں۔ اور پھر ہوتا ہے اولیاء کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب وہ ظاہر ہوئے تو پھر مرجع الخلائق بن جاتے ہیں۔ اور شیخ بیرم ولی جو ہیں یہ انہی کے مرید ہیں، اور ان سے فیض پا کر برسا آنے کے بعد یہ دوبارہ انقرہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کے نام کا جو تلفظ ہے اس سے بھی واقفیت نہیں تھی۔ ایک کتاب میں نے ان کا تذکرہ پڑھا، اردو کتاب جس میں بہرام ولی لکھا ہوا تھا ہاں کے ساتھ، اب کبھی سرچ بھی کریں تو نہ ملے۔ پھر آشنائی ہوئی کہ جناب با یا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے نام کے ہجے بھی نہیں پتہ تھے، ایک کتاب میں پڑھنا ہوا 2020 ایک بڑا ہی عظیم واقعہ رونما ہوا تھا۔ مولانا روم کے دیس میں آیا صوفیہ مسجد قسطنطنیہ کی فتح کے وقت مسلمانوں نے جس کو مسجد میں تبدیل کیا تھا، جمہوری دور آنے کے بعد اس کو معاذ اللہ مسجد ہونے سے مطلب کہ ختم تو نہیں ہو سکتی مسجد، لیکن اس کی مسجد کی سرکاری حیثیت ختم کر دی گئی تھی اور اس کو میوزیم بنا دیا گیا تھا۔ وہ مطلب کہ لہو و لعب کی جگہ بن چکی تھی۔ تو موجودہ ترکی صدر نے جولائی 2020 یعنی ذی قعدہ 1441 سن ہجری کو آیا صوفیہ کی جو پرانی حیثیت تھی وہ بحال کرتے ہوئے دوبارہ سرکاری طور پر بھی اس کو مسجد کا درجہ دے دیا۔ سرکاری کا لفظ اس لیے کہا کہ جو جگہ ایک دفعہ مسجد بن جاتی ہے تا قیامت وہ مسجد ہی رہتی ہے۔ چنانچہ ایک بڑا ہی عظیم موقع تھا، اور اس مناسبت سے جو فتح قسطنطنیہ تھا اس کے مطالعے کی طرف بھی ذہن گیا، کیسے فتح ہوا، کیسے نہیں ہوا۔ تو پتہ ہی چلا کہ فتح کرنے والے سلطان کا نام تو سلطان محمد فاتح ہے، لیکن ان کے پیچھے ان کے مرشد تھے۔ ان کے مرشد ترکی جو ہیں انہیں فاتح مانوی کہتے ہیں، اور وہ مرشد تھے حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ تو سلطان محمد کے ساتھ چلے ہیں، روحانی طور پر مدد کی ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن سلطان محمد فاتح کے جو والد تھے، سلطان محمد فاتح کے والد تھے سلطان مراد ثانی، اور اس وقت سلطنت عثمانیہ کا کیپٹل تھا ادرنہ شہر۔ استنبول رہا ہے کیپٹل، برسا بھی رہا ہے، ادرنہ بھی رہا ہے۔ تو ان کے کانوں میں کچھ چگلی کھاتا ہے کہ انقرہ شہر میں ایک صوفی ہیں جو بڑا مجمع جمع کر رہے ہیں جناب، لوگ بڑے ان کے گرویدہ ہیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ آپ کا تختہ الٹ دیں۔ یعنی جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں ان کو لوگوں کے اجتماع سے بڑا ڈر ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ جناب کسی کی طرف زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو۔ چنانچہ حاجی بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان طلب کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو وہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کوئی فتنہ پرور نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ کئی مرتبہ قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوششیں ہو چکی تھی۔ جی ہاں، سلطان ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ قسطنطنیہ کب فتح ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ کا جو ولی ہے وہ روشن ضمیر ہوتا ہے،
حضرت حاجی بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سلطان قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، لیکن نہ اس وقت میں دنیا میں ہوں گا نہ تم دنیا میں ہوگے، بلکہ یہ جو بچہ جھولے میں اس وقت یہ ہوگا اور میرا یہ جو مرید ہے یہ اس وقت دنیا میں ہوگا۔ اللہ اکبر ایک عظیم روحانی پیشن گوئی تھی۔ سلطان مراد ثانی گرویدہ ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ کے جو یہ مرید ہیں شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں مجھے دے دیجئے، میں اپنے بیٹے کو ان کے حوالے کروں گا۔ ابھی سلطان محمد جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، جن کو دنیا سلطان محمد الفاتح کے نام سے جانتی ہے، یعنی استنبول میں جن کے نام سے ایک بہت بڑی کالونی ہے، محمد الفاتح مسجد بڑی مشہور ہے، اور اسی مسجد کے نزدیک ہی ان کا مزار پرانوار ہے۔ پچھلے اقساط میں ان کے مزار کے حوالے سے اور ان کے تذکرے کے حوالے سے تفصیلی طور پر آپ سن چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سلطان مراد ثانی کو پیشن گوئی کرتے ہیں کہ تمہارا جو یہ بیٹا ہے یہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سلطان بیرم ولی جو ہیں ان کی طرف ایک توجہ اور التفات کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم جو انقرہ گئے اور انقرہ شہر میں کوئی اور کام تھا ہی نہیں ہمارا، ہم سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے انقرہ پہنچے، اور پھر ہم تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر کر کے ان کے ان مرید کی خدمت میں پہنچے شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ان کے فیض یافتہ تھے، جو ان کی صحبت یافتہ تھے۔ مولانا روم کے دیس میں حضرت شیخ بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی سادگی سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں سوانح نگاروں نے لکھا کہ آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، جو کچھ آمدنی حاصل ہوتی اس آمدنی کو ملاتے اور کچھ اور لوگوں سے سوال کرتے، لوگ انہیں چندہ دیتے، اور پھر غریب اور محتاج لوگ ہوا کرتے تھے یہ جا کے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتیں وہ انہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہنے والے تو دمشق کے تھے، لیکن انہیں ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے کہ تمہارا جو روحانی رزق ہے وہ انقرہ میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں فیض پانے کے لیے انقرہ پہنچتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ شیخ کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، یہ بھی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد شیخ اپنے آستانے پر آتے ہیں، اور آستانے پہ آنے کے بعد کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھانے کا نہیں پوچھتے، کچھ کھانا کتوں کو ڈالتے ہیں۔ اب شیخ ان کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کھانا کتوں کے لیے ڈالا گیا یہ اس کھانے سے اٹھا کر کھاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کتوں نے منہ نہیں مارا ہوگا، صرف زمین پر پڑا ہوگا، یہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ پہنچے ہوتے ہیں، ملکوت پر ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن جو مرید ہیں ان کے سارے ایک حال پر مشتمل نہیں ہوتے۔ وہ مرید جن کا ظرف اعلیٰ ہو جاتا ہے، جن کی صلاحیتیں عمدہ ہو جاتی ہیں، انہیں یہ اپنی امانتیں سپرد کرتے ہیں۔ تو اس پورے میدان کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر تواضع اور انکساری ایک اہم جز ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کرتے ہیں، تب جا کے انہیں مرتبہ عطا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آتے ہی جو آیا ہے مرتبہ دے دیا جائے۔ بعض اوقات مرید اتنا باصلاحیت ہوتا ہے کہ بس آنے کی دیر ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، منیر شریف جو ہے بہار کا ایک شہر ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ یہ حاضر ہوتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں۔ انہیں دیکھ کر فرمایا کیا اونچی پرواز ہے تمہاری، لیکن میرے نصیب میں نہیں ہو، جاؤ حضرت فردوسی کے پاس۔ ایک فردوسی شاعر بھی گزرا ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہ حضرت فردوسی کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے مرید بنا لیں۔ حضرت فوراً آپ کو مرید بناتے ہیں اور خلعت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ مرشد کہتے ہیں کہ میں 12 سال سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔
مرشد نے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، تم اب سفر کرو، اپنی منزل کی طرف نکل جاؤ۔ عرض کرتے ہیں حضور کچھ وقت آپ کی صحبت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود تمہاری تربیت فرمائیں گے۔ یعنی یہ بھی ایک مرید ہے کہ شیخ انتظار میں ہیں، مرید آئیں اور روحانی رزق انہیں دے دیا جائے۔ تو خیر مختلف احوال ہیں بزرگوں کے، تو عاجزی دیکھنا مقصود تھا کہ مرید جو ہیں ان کے اندر کتنا دم خم ہے، تواضع کتنی ہے۔ جب دیکھا کہ یہ زمین پر پڑا ہوا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اپنی صحبت میں لیتے ہیں، انہیں ایک روحانی فیض دیتے ہیں، طریقت کی منزلیں چڑھاتے ہیں، اور حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج دنیا جو ہیں ان کے مرشد کو ان کی وجہ سے جان رہی ہے۔ خیر ہمارے ہاں تو ان کی معرفت کم ہے، لوگوں کو ان کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں یہ تو بڑے مشہور بزرگ ہیں، اور ترکوں نے تو ان کی سیرت کو لے کے ڈرامے بھی بنائے ہیں، اتنا مشہور یہ ترک میں سمجھے جاتے ہیں۔ خیر ڈرامہ بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، میں نے اس تناظر میں کہا ہے کہ اتنا زیادہ مشہور ہیں ترکی کے اندر، ان کے نام پر یونیورسٹی بھی بنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑا کروڑ رحمتوں کو نزول فرمائے۔ ان کا جو مزار پر انوار تھا، مرجع الخلائق تھا، لوگ چوک در چوک آئے ہوئے تھے، اور مزار کے پاس ہی لکھا ہوا تھا یا ولی اللہ، اللہ اکبر، اے اللہ کے ولی۔ انتہائی خوبصورت مسجد اور وضو خانہ دیکھ کر تو ہم حیران ہو گئے۔ باقاعدہ ہم نے تصویریں لیں، یہ وضو خانہ ہے کہ ڈرائنگ روم ہے، مطلب پھولوں سے سجا ہوا، بیٹھنے کی جگہ، کیونکہ ترکوں کی عادت ہے کہ وہ وضو کے فوراً بعد جرابیں پہنتے ہیں، جرابیں پہننا ان کے ثقافت میں شامل ہیں۔ تو سیٹ بنائی ہوئی ہیں جناب کہ یہاں بیٹھ کے جرابیں پہن لیں۔ واش روم ایسے کہ ہمارے لوگوں نے تو اس کی بھی تصویریں بنائیں، مطلب ایسا جو ہے حسین وضو خانہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایک اہتمام کیا ہوا ہے حکومت نے، چونکہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، مرجع الخلائق ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو یہ کچھ احوال حضرت شیخ بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے میں نے بیان کیا۔ اب ہم ان کے مزار پر حاضر ہونے کے بعد، چونکہ کرونا کا ٹائم تھا، باہر دکانیں بھی زیادہ کھلی ہوئی نہیں تھیں، ورنہ تو کوئی سینکڑوں کی تعداد میں، یعنی کسی مزار کے باہر جو پاکستان میں، خاص طور پر آپ چلے جائیں لال شہباز قلندر علیہ رحمہ یا داتا دربار کے دربار پر، تو باہر بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں جو مختلف جو ہے وہ شیرنی وغیرہ کی دکانیں بھی ہوتی ہیں، ہار بندوں کی دکانیں بھی ہوتی ہیں، لوگ اپنی پسند کی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، جو عام طور پر میلے لگتے ہیں ان میں بھی اس طرح کی دکانیں ہوتی ہیں۔ تو درجنوں کی تعداد میں دکانیں تھیں، تو ہم تو خیر گئے اور فوراً وہاں پلٹ لیے۔ ایک گاڑی ہم نے بک کروائی ہوئی تھی استنبول سے جو ہمیں لینے آئی، کیونکہ ہمیں جانا بالآخر استنبول ہی تھا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ہم بولو شہر جائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بولو شہر میں مزار ہے شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، لیکن جب پہنچے تو پتہ چلا وہ بولو نہیں، بولو گینگ ایک اور شہر ہے۔ اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم جائیں گے شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر، جو کہ غازی عثمان کے مرشد ہیں، اور اس کے بعد غازی عثمان کے جو والد ہیں ارطغرل، ان کے مقبرے پر بھی جائیں گے، جو کہ بیلجک شہر جہاں حضرت ادیب علی کا مزار ہے اس سے قریب ہی ہے، لیکن جو بندہ سوچتا ہے وہ ہو تو نہیں سکتا۔ ارطغرل غازی کے مقبرے پر بھی نہیں جا سکے اور بیلجک میں نہیں جا سکے ہم، کیونکہ چاہتے ہوئے اتنا ٹائم لگ گیا تھا ہمیں بولو گینگ میں کہ پھر آگے جانے کا وقت ہی نہیں بچا۔ اگلی قسط میں ملتے ہیں اللہ نے چاہا تو، اور اگلی قسط میں شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ فاتح مانوی ہیں استنبول کے، ان کے حالات و واقعات، اور استنبول کس طرح فتح ہوا، قسطنطنیہ جس کی فتح کی بشارت احادیث میں دی گئی ہے، وہ حدیث کیا ہے، کب کب اس کی فتح کے لیے کوششیں ہوتی رہیں، ان سب کی تفصیل اللہ نے چاہا تو اگلی قسط میں سنتے ہیں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں